السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ ڈیجیٹل ورلڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دل کے مریض کا علاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی روایت جسے مجاہد نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرض میں مبتلا تھا۔ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میرے سینے پر رکھا۔ مجھے آپ کے مرمری ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دل کے مریض ہو، اس لیے حارث بن قلدہ ثقفی سے رجوع کرو کہ وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ ویسے مدینے کی 7 اجوا کھجوریں لے لو اور انہیں گٹھلیوں سمیت کوٹ لو اور پھر وہ تمہیں کھلائے۔ یعنی طبیب جو ہے وہ مدینے کی کھجوریں گٹھلیوں سمیت لے کے تمہیں کھلائے۔ یہاں سے اس حدیث سے ہمیں ایک تو علاج بھی معلوم ہوتا ہے، دوسری ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ ایک ماہر طبیب سے علاج کرانا چاہیے، ایک ماہر ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے۔ اگر اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ایک ماہر طبیب سے علاج نہ کروایا جائے، ایک عام ریڑھی والے ایک عام موچی سے نسخہ پوچھ کے اس کو بنا کے کھا لیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماری جس کا علاج پھر بعد میں نہیں ہوتا اور زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایسے بہت سے پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں، اسی لیے ہم بار بار اویئرنیس دے رہے ہیں کہ کائنڈلی برائے مہربانی خود کوئی نسخہ بنا کے نہ کھائیں، بلکہ طبیب سے میڈیسن لیں، اور اگر طبیب کہے کہ آپ یہ والا قہوہ وغیرہ پی لیں، اس کی بھی وہ پوری ڈیفینیشن آپ کو بتائے گا۔ ایک طبیب بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، ایگزام دینے پڑتے ہیں، پریکٹیکل دینے پڑتے ہیں، تب جا کے انسان طبیب بنتا ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نسخہ خود ہی بنا لیں گے، پیسے بچ جائیں گے لیکن صحت ضائع ہو جائے گی۔ دنیا میں پہلی بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، تقویٰ ہے، اس سے جو دوسری نعمت ہے وہ صحت ہے، اس کی جو کوئی قیمت ہے وہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کائنڈلی اپنی صحتوں کے ساتھ، اپنی صحت کے ساتھ، اپنی جو بھی آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قوت عطا کی ہے اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے اکثر ان باکس میں میسیجز آتے ہیں کہ آپ نسخہ دے دیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے، حالانکہ انہوں نے نہ طب پڑھی ہوتی ہے نہ انہوں نے کوئی کورس کیا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ لوگ پسٹل چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ان کو بالکل پتہ نہ ہو کہ کیسے چلانا ہے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور کہاں سے چلانا ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ آگے ہے مفعود دل کا مریض، یعنی مفعود کا مطلب ہے دل کا مریض، جیسے مبطون پیٹ کا مریض۔ لدود منہ سے پلائی جانے والی دوا ہے۔ کھجور میں اس بیماری کے دفع کی عجیب و غریب تاثیر پائی جاتی ہے۔ بالخصوص مدینہ کی کھجور، اور وہ بھی اجوا اور 7 کے عدد میں، ایک دوسری تاثیر ہے جو وحی کے ذریعے سمجھ آتی ہے۔ صحیحین میں ایک دوسری حدیث بھی ہے جو عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہار منہ مدینے کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لی، اس دن نہ تو اسے زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ دوسری جگہ یہ الفاظ مروی ہیں، جس نے 7 چھہارے صبح سویرے اس وادی سیاہ کے استعمال کیے تو اسے رات تک زہر کا اثر یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی جادو کے لیے بھی اجوا کھجور مفید ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جادو کو نہیں مانتے، حالانکہ جادو صحیح احادیث اور قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ثابت ہے، اور اکثر ایسے مسلمان بھی ہیں جو جنات کی تاثیر کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ جب رقیہ شریعہ کورس کروایا جائے گا تو انشاءاللہ ہر چیز کا مدلل جواب بھی دیا جائے گا، جو اعتراضات ہیں راکیوں کے اوپر اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ کھجور کے بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی غذائیت پائی جاتی ہے، یہ صحت کی حفاظت کرتی ہے، بالخصوص ان لوگوں کی جو کہ اس کے عادی ہوتے ہیں۔ بہترین غذا ہے، خصوصیت سے وہ ممالک جن کا درجہ حرارت زیادہ گرم یا ٹھنڈا نہیں ہوتا، ان کے لیے اس کی غذائیت سے ٹھنڈے علاقوں والوں سے زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاز، یمن، طائف اور ان جیسے علاقے جو ان کے ارد گرد ہیں، ان کو گرم غذاؤں سے نفع پہنچتا ہے۔
جبکہ دوسروں کو اتنا نفع نہیں ہوتا، جیسے شہارا شہد اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنے کھانوں میں سیاہ مرچ اور زنجبیل یا ادرک دوسروں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور زنجبیل تو ان کے حلوے کی طرح ان میں مشہور ہے، یہاں بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ زنجبیل کی بجائے گزک جو پستہ، بادام، پپیتا اور گاجر کی کاشوں سے بنتا ہے استعمال کرتے ہیں، ان کے مناسب حال ہوتا ہے، باوجود معدے کے کہ یہ نقصان نہیں پہنچاتی، اگر معدے میں ٹھنڈک ہے تو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ کھجور اہل مدینہ کے لیے دوسرے علاقوں کے لوگوں کے نسبت گیہوں کی جیسی حیثیت رکھتی ہے، اور اوائلی مدینہ میں کھجور ان میں سب سے اعلیٰ درجے اور عمدہ درجے کی سمجھی جاتی ہے۔ کھجور دیکھنے میں سڈول، کھانے میں لذیذ، شیریں سے شیریں ذائقہ کی مالک ہوتی ہے۔ اس کا شمار غذا، دوا اور پھل تینوں ہی میں ہوتا ہے۔ اکثر بدن انسانی کے لیے مناسب حرارت غریزی کی قوت دیتی ہے۔ اس کے کھانے کے بعد فضلات نہیں بنتے، یعنی دوسری غذاؤں کے کھانے سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور فضلات ردیہ جو ہیں وہ کھجور کے کھانے سے نہیں بنتے، بلکہ جو لوگ اس کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو فساد نہیں، یعنی فساد مواد ان کے اندر جمع نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ حدیث کا تخاطب مخصوص انداز کا ہے، اس سے اہل مدینہ اور اس کے مضافات کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ بعض مقامات میں خصوصی طور پر بعض غذائیں اور دوائیں نفع دیتی ہیں، جبکہ دوسرے مقامات کے لوگوں کو وہ نفع نہیں پہنچتا، اس لیے ان علاقوں میں وہی اگنے والی اور پائی جانے والی دواؤں سے بے حد لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ اگر اسی دوا کو دوسری جگہ کاشت کیا جائے یا استعمال کیا جائے تو اس میں وہ اثر اور اتنا غیر معمولی نفع دیکھنے میں نہیں آتا، اس لیے کہ زمین اور ہوا کے اثرات ہر جگہ الگ ہوتے ہیں، کبھی زمین بدلنے سے اثر متاثر ہوتا ہے اور کبھی دونوں کے بدلنے سے اثر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کچھ دوائیں ایک علاقے میں زہر قاتل ہوتی ہیں جبکہ دوسرے علاقے میں وہی مرض کا علاج کر رہی ہوتی ہیں۔ رہ گئی 7 عدد کی بات، تو اس کا حساب اور شریعت دونوں میں خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمین پیدا کی اور 7 دن مقرر ہفتے میں کیے۔ انسان اپنی تخلیق کے 7 مرحلوں میں گزرا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کا طواف اپنے بندوں کے ذمہ 7 مرتبہ مشروع کیا ہے۔ بین الصفا والمروہ بھی 7 دفعہ مقرر کی۔ عیدین کی تکبیریں 7 رہیں اور 7 برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھانے کی ترغیب دلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ اپنے والد کے زیادہ قریب رہے اور لڑکی ہے تو وہ اپنی ماں کے زیادہ قریب رہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے ہم حدیث نہیں پڑھ کے سنا رہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں 7 مشکیزیں پانی سے غسل کرانے کے لیے فرمایا، یعنی اس میں بھی تاثیر ہے، اگر آپ کوئی بیمار ہے تو اس کو 7 مشکیزوں سے غسل کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ پاک میری مدد فرمائے ایسے 7 سے جیسے 7 سیدنا یوسف کو عطا فرمائے۔ اللہ نے صدقے کا ثواب جو صدقہ کرنے والوں کو ملے گا 7 بالیوں سے جو ایک دانے سے اگتی ہیں، جن میں 100 دانے ہوں، تشبیہ دی، اور خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آقا نے دیکھا تھا، اس میں 7 بالیاں ہی نظر آئی تھی، اور جن سالوں میں کاشت نہایت عمدہ ہوئی وہ 7 سال ہی تھے، اور صدقہ کا اجر 700 گنا تک اور اس سے بھی زائد 7 کے ضرب کے ساتھ ملے گا، اور امت کے بلا حساب لوگ جنت میں جانے والے 7000 افراد ہوں گے۔ اس میں اور بھی یعنی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ 7 کا جو عدد ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اجوا کھجور کے کچھ نسخے شیئر کر دیتے ہیں کہ دل اور بلڈ پریشر کے مریض کے لیے اجوا کی گٹھلیوں کو 10 سے 15 دن بھگو کر تیز دار مشین سے پیس لیں، کھجور اور گٹھلیوں کو ملا لیں اور روزانہ آدھا چمچ خالی پیٹ لیں۔ شوگر کے لیے گٹھلیوں کا پاؤڈر آدھا چمچ روز کھانا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، اگر شہد میں ملا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔
اجوا کھجور کی گٹھلیوں کا پانی کپڑے سے پن کر ڈراپر میں ڈالیں اور اس کو آنکھوں میں ڈالیں، اور اس کے علاوہ اجوا کھجور میں کی گٹھلی لے لیں اور اجوا کھجور لے لیں، ان کو پیس لیں اور اس میں زعفران ملا کے تو بھی اس کا جو ہے وہ معجون بنائی جا سکتی ہے، شہد میں ملا کے تو اس سے بھی دل کے مریض اور جسم کی قوت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم ویسے نارمل جو ہے وہ شہد کے پانی کے ساتھ جو ہے وہ کھجور ساتھ کھایا کرتے ہیں، اگر سردیوں کا موسم ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے، شہد کا پانی نیم گرم اور اس کے ساتھ 7 کھجوریں اجوا کی کھا لیں تو جو ہے وہ اچھا رہتا ہے، اور جادو سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور دیگر جو پڑھانے کے معاملات ہیں وہ بھی اچھے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کھجوروں کا حلوہ بنایا جاتا ہے، یعنی آپ کسی بھی طریقے سے لیکن اپنی غذا میں اس کو شامل رکھیے۔ ہم اپنے جو جادو کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کھجور جو ہے وہ لازمی قرار دیتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں جو ہم نے اجزاء استعمال یعنی مفروضات بیان کیے ہیں وہ ہے اجوا کھجور، شہارے، شہد، مرچ، زنجبیل، ادرک، پستہ، بادام، پپیتا اور گاجر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح طب نبوی علم جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔